اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ٹوڈے اور لیکچر از لیکچر نمبر 13 اینڈ ٹاپک از کمپریہنشن. تو آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہوگی کمپریہنشن نمبر 3. ساتھ ہی اس کا کمپریہنشن نمبر 3 ہے ورک بک پیج نمبر 105 اور 106 پہ. سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ورک بک پیج نمبر 105. کمپریہنشن 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیراڈن. ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز دا موسٹ پیشنٹ امانگ مین اینڈ دا موسٹ فار گیونگ ان اسپائٹ آف ہیونگ پاور ٹو ٹیک ریونج. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بہت ہی زیادہ صبر والے تھے تمام آدمیوں میں سے, اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے, حتیٰ کہ ان کے پاس طاقت تھی بدلہ لینے کی, لیکن تب بھی وہ بدلہ نہیں لیتے تھے. وانس وائل ریٹرننگ فرام اے بیٹل ان دا نجد ایریا, ایک مرتبہ نجد ایریا کی طرف سے وہ جنگ, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ نجد ایریا سے جنگ کے بعد واپس آ رہے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فرینڈز ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو سم سسٹر ایٹ اے پلیس آن دا وے ویئر اے نمبر آف ٹریز ور گروئنگ. کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اور ان کے دوست, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر کلولہ کرنے کے لیے رکیں گے جہاں پر بہت زیادہ درخت جو ہیں وہ گرو ہوئے ہوں. کلولہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد جو سونا ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ کلولہ بولتے ہیں, اور یہ ایک سنت ہے. آل دا فرینڈز وینٹ ٹو ریسٹ انڈر اے گروپ. اب تمام دوست جو ہیں وہ گنی چھاؤں کے نیچے جا کر ریسٹ کرنے لگے ہیں, آرام کرنے لگے ہیں. دے فیل اسلیپ سون, اور وہ جلد ہی سو گئے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیکٹڈ اے نیئر بائی ٹری فار دا سسٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی ایک درخت کا انتخاب کیا کلولہ کرنے کے لیے. ہینگنگ ہز سورڈ آن اے برانچ آف دا ٹری, اور انہوں نے اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کی ایک شاخ پر لٹکا دی. ہی ٹو فیل اسلیپ, اور وہ بھی سو گئے. ان دا مین ٹائم, اور اسی وقت میں عابدوین ایک بدو غورت بن الحارث got hold of the hanging sword and leaped upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم shouting. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بدو غورت بن الحارث جو تھا وہ ان کی تلوار کے اوپر جپٹا, اور جو ہے بعد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر چلانا شروع کر دیا. Who will save you from me now? اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who by then woke up and replied, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے اور انہوں نے اس کو جواب دیا, اللہ alone, اللہ واحد ہے. Immediately the sword fell down from his hand, اور اسی وقت جو ہے تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. And he began to shiver, اور اس نے کانپنا شروع کر دیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم picked it up quickly, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے اس کو اٹھایا. saying, اور کہہ رہے ہیں, who will save you from me now? اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. The confused Bedouin had nothing to say, وہ جو ایک کنفیوز بدو تھا, یعنی جس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, say I bear witness that there is no God but Allah and that I am his messenger. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ I bear witness, یعنی کہ میں شاہد ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور میں ان کا پیغمبر ہوں. دا Bedouin said, بدو نے کہا, I have got no anger against you, مجھے تمہارے خلاف کوئی غصہ نہیں ہے. I shall not kill you, میں تمہیں نہیں ماروں گا. But I shall not go with you, لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. And I shall not join those who fight against you, اور نہ ہی میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب بدو نے کہنا شروع کر دیا کہ نہ تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, نہ ہی میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر رہوں گا جو آپ پر حملہ کرتے ہیں, یعنی آپ کے خلاف لڑائیاں کرتے ہیں. دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgave him and set him free, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے جانے دیا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم then woke up his sleeping friends, تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سوئے ہوئے دوستوں کو جگایا. He told them the entire story of unsuccessful murderer, انہوں نے اسے ناکام قاتل کی تمام جو کہانی تھی وہ سنا ڈالی. دا مین went to his tribe and said, ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا, I have come to you today from the best man. اب ایک آدمی جو ہے, دا مین went to his tribe and said, ایک آدمی جو ہے وہ جوش میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, I have come to you, میں آپ کی طرف آتا ہوں, today آج, from the best man, ایک بہترین آدمی سے. Answer the following questions. Question number 1 ہے, what does siesta mean? Siesta means to sleep at noon, یعنی سسٹا کا کیا مطلب ہے. میں نے آپ کو ادھر بھی بتایا تھا, سسٹا کا مطلب ہے کلولہ کرنا. کلولہ اس عادت کو کہتے ہیں, یعنی کلولہ اس کو کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد سونا ہے, اور یہ ایک سنت ہے. تو یہی اس کا میننگ ہے, سسٹا مینس ٹو سلیپ ایٹ نون. Question number 2 ہے, what was the name of murderer? murderer جو قاتل تھا اس کا نام کیا تھا. the murderer name was غورت بن الحارث, کیا نام تھا قاتل کا, غورت بن الحارث. What happened? Question number 3 ہے, what happened to Bedouin after listening Holy Prophet's reply?
Immediately the sword fell down from his hand and he began to shiver. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں تو اس کے ہاتھ سے فوراً سے تلوار جو ہے وہ چھوٹ گئی, نیچے گر گئی اور وہ کانپنے لگ گیا. کویسچن نمبر 4 ہے what did holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم do with the murder. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کے ساتھ کیا کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم forgave him and set him free. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جانے دیا, یعنی آزاد کر دیا. کویسچن نمبر 5 ہے what did man tell to his tribe. آدمی نے اپنے جوش میں آ کر کیا کہہ دیا. the man went to his tribe and said. وہ آدمی اپنے جوش میں آیا اور اس نے کہا I have come to you today from the best man. میں آج تمہاری طرف آتا ہوں سب سے بہترین آدمی کی. Find 5 verbs from the passage and write it here. 5 verbs جو ہیں آپ لوگوں نے پیسیج میں سے ڈھونڈنی اور لکھنی ہے. میں نے یہاں پہ لکھی ہے forgiving, returning, kill, picked, fight. آپ لوگ کچھ اور بھی رائٹ کر سکتے ہیں. سو 4 کلاس یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.